بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده تبارک و تعالی ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم. صدر محترم، حضرات گرامی، میرے لیے انتہائی فخر و مسرت کا مقام ہے کہ اپنی اور مجلس استقبالیہ کی جانب سے آپ تمام حضرات سے تہہ دل سے آمدید کہیں. جو اپنی ملی شعور اور قومی احساسات سے پہلو میں لیے ہوئے انتہائی شدید موسم میں ملک کے دور دراز دیشوں سے سفر کی زحمتیں برداشت کرتے ہوئے دہلی تشریف لائے اور آج ملت اسلامیہ کے اس عظیم اور نمائندہ اجتماع کے کامیاب بنا رہے ہیں. اپنی نوعیت کے اس انوکھے اور مبارک اجتماع کی اس عظیم الشان کامیابی کو دیکھ کر میرا یقین ہے کہ اپنے دور رس دیرپا اور صحت مند اثرات و نتائج کے لحاظ سے یہ عظیم اجتماع جس پر آج پورے ملک کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ملک و ملت کی تاریخ کا ایک دور آخری واقعہ ثابت ہوگا. اور یہ تمام کوششیں جو اس کی خاطر انجام دی گئی قابل قدر اور ہر وہ قدم جو اس کی راہ میں اٹھایا گیا خیر و برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی. حاضرین محترم، اس اجتماع میں شرکت کے لیے جو دعوت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس پر دائی کی حیثیت سے متعدد معزز حضرات کے نام پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اجتماع کے دائی سے وہی حضرات نہیں بلکہ یہ دعوت ان کروڑوں انسانوں کے دلوں کی آواز ہے جو اس عظیم ملک کے شہری ہوتے ہوئے صرف جمہوری دستور کے سائے میں رہتے ہوئے بھی خود سے زندگی کی راہوں میں پامال اور قدم قدم پر اپنے جائز حقوق سے محروم پا رہے ہیں. اور اس صورتحال کے تسلسل میں ان کے اس اضطراب کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا ہے کہ کسی طرح ملک ملت کے سربراہ جمع ہوں اور ان کے درد کا کوئی علاج اور ان کے اضطراب و مشکلات کا کوئی حل تلاش کریں تاکہ کسی صورت ان کی زندگی بھی سکون و اطمینان سے آشنا ہو سکے. اب سے 2 ماہ پہلے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ میں مسلمانوں نے ہی کے ایک نمائندہ اجتماع کی شدید ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی جو قرارداد پاس کی تھی حقیقتاً وہ بھی اسی عام اضطراب احساس کی ترجمان تھی جس کی تعبیر آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. حضرات محترم، یہ وسیع اور عظیم الشان ہے جو ہمارا وطن عزیز ہے صدیوں سے مختلف فرقوں اور ملتوں کا گہوارہ اور مختلف زبانوں اور عقائد و رسوم کا سنگم رہا. وطنیت کے لاجوال رشتوں میں اس ملک کی وسیع آبادیوں کو زبان، تہذیب اور رسم و رواج کے تمام اختلافات کے باوجود ہمیشہ ایک اکائی بنائے رکھا ہے. یہی وحدت اتحاد، باہمی تعلقات کی خوشگواری اور تعاون در حقیقت اس ملک کی سب سے بڑی قوت اور اس کی استحکام و ترقی کی بنیاد ہے. یہی وحدت وہ عظیم طاقت تھی جس کے بل پر ہم نے برطانوی اقتدار سے نجات پائی اور ملک کو آزادی کی نعمت نصیب ہے. افسوس کہ ملک کی تقسیم میں ہماری اس بے پناہ طاقت کو کمزور کر دیا اور ہمارے اندر خود پرستی، فرقہ پرستی، تنگ دلی اور تنگی نظری کے وہ سجاج پیدا کیے جن سے ہماری وحدت کا سراجہ بکھرا اور دنیا میں ہمارے انتشار کا تماشا دے گا. تقسیم وطن کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں جو حوادث پیش آئے آج ان کی یاد بھی اور سنجیدہ انسانوں کی نگاہیں شرم ندامت کو جھکا دیتی ہیں. وہ سب کچھ تنگ دلی اور فرقہ وارانہ تنگ نظری کا ایک وقتی بخار یہ ایک ہنگامی سیلاب تھا جو اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ ملک کے ایک سرے سے اٹھا اور دوسرے سرے تک گزرتا چلا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جمعیت علماء ہند نے ملک کے مہلک اثرات سے پاک و صاف کرنے کے لیے مرحوم مقصود امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی رہنمائی میں
پورے ملک کے اصحاب فکر تجدید کی ایک عظیم کانفرنس آزاد مسلم کانفرنس کے نام سے لکھنؤ میں بلائی، جس نے ملک بھر میں ایک نئی فضا اور مفید نتائج پیدا کیے۔ کاش کے وہ صورتحال اس وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہے، مگر افسوس اس کے بعد سے اب تک 13 سال کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے وہ اس حقیقت کی برملا شہادت ہے کہ تنظیم، فرقیواریت اور جارحانہ حد بندیوں کے مورد جذبات اس پورے عرصے میں کار فرما رہے ہیں۔ اس لیے کچھ عرصے میں زبان کے نام پر گجرات و مہاراشٹر اور آسام و بنگال میں، اور مذہب کے نام پر یو پی، بہار اور مدھیہ پردیش وغیرہ کے مختلف شہر اور دیہات، بالخصوص جبل پور اور ساگر میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد صبح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس صورتحال میں نہ صرف یہ کہ اختلاف زبان و مذہب کے نام پر لاکھوں باشندگان ملک کے لیے زندگی ابھی بن رہی ہے، بلکہ اس طرح خود ملک کی صحت و سالمیت بھی پنپ نہیں سکتی۔ کہ جو طبقہ اس فرقیواریت، تنگ نظری اور مسموم جذبات کا سب سے زیادہ سخت مشق بنا ہے، وہ اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت یعنی مسلمان، جن کو جمہوری دستور کے مطابق مساویانہ حقوق کو دلانے میں خود اکثریت کے شریک اور سنجیدہ اصحاب فکر و نظر کی مسلسل کوششیں بھی ابھی تک برابر نہیں ہو سکی۔ مسلم اقلیت کے خلاف وہ جارحانہ فرقیواریت اور معاندانہ جذبات صرف عوامی زندگی میں اثر انداز نہیں، بلکہ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے دائرے میں بھی اس کی چھاپ بہت جدی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جا بجا مسلم اقلیت آئے دن ایک سرپسند گرفت کے ہاتھوں جان و مال اور عزت و آبرو کی ایک طرفہ بربادیوں کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جارحیت اور غنڈہ گردی کی وارداتوں سے ہندو مسلم فساد کر کر حقیقت حال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جارحیت اور غنڈہ گردی کی ان وارداتوں سے ہندو مسلم فساد کر کر حقیقت حال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ واقعہ جیسا کہ میں نے ہند پارلیمنٹ میں بھی اور اس کے باہر بھی بار بار کہا ہے، ان واقعات کو ہندو مسلم فساد کہنا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے ساتھ ناانصافی، کھلی ہوئی توہین اور حقیقت کی غلط تعبیر ہے۔ ملک کے عوام ہندو اور مسلمان عام طور پر فرقہ پرست عنصر کی ان حرکتوں کو مقصد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان میں باہمی یکجہتی کے رجحانات ابھر رہے ہیں۔ در حقیقت غنڈہ گردی کی یہ تمام وارداتیں اسی مصنوعی ذہنیت کی ابھری ہوئی اسکیمیں ہوتی ہیں جو مختلف بہانوں اور تدبیروں کے ساتھ بروئے کار لائی جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر مقامی ایڈمنسٹریشن کا تعاون اور کس پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ ملازمتوں، تعلیمی اداروں، حساب کی کتابوں، صنعت حرکت کے مرکزوں، تجارت کے وسائل اور کاروباری میدانوں تک میں مسلم اقلیت کے ساتھ امتیازی سلوک، حق تلفی، ناانصافی، ملک کے مختلف حصوں میں مسلم اوقاف اور مساجد کی بربادی اور ویرانی، نیز مجالس قانون ساز میں ناکافی نمائندگی کی شکایتوں نے جو افسوسناک شکل اختیار کر لی ہے، اور پچھلے 13 سال کی سرگزشت میں ان کا جو ریکارڈ بنایا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج اس کی تفصیلات کو بتانا سراسر غیر ضروری ہے۔ یہ تشویشناک صورت حال نہ صرف یہ کہ مسلم اقلیت کے لیے انتہائی اضطراب کا باعث بن رہی ہے، بلکہ ساتھ ہی ملک کی صحت و سالمیت کے لیے بھی 65 سے زیادہ خطرناک اور تعمیر و ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خود اکثریتی طبقے کے وہ تمام نیک افراد جو اس ذہنی گراوٹ اور تنگدلی سے بالا تک ہو کر معاملات کو دیکھتے، سوچتے اور سمجھتے ہیں، اس صورتحال سے اسی قدر نالاؤں پریشاں ہیں جس قدر خود مسلم اقلیت کے یعنی مشترک۔ انہیں بھی یقین ہے کہ اختلاف مذہب و مطلب کے نام پر ملک کی اتنی بڑی آبادی کو پامال اور برباد کرنے کی کوشش پورے ملک کے لیے خود خوشی سے مرادف ہے۔ چنانچہ آج بیرونی خطرات سے پہلے جو اندرونی خطرہ وطن عزیز کے امن و استحکام کو چیلنج کر رہا ہے، وہ یہی مسلم ذہنیت اور فرقہ پرستی کے مورد جذبات ہیں، اور یہی وجہ ہے
کہ جس طرح آج ہم وطن عزیز کے مستقبل میں سچی جمہوریت اور قومی یکجہتی نیشنل انٹیگریشن کے ساتھ فرما دیکھنے کے لیے مستعد ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ آج یہاں سب دیر کر بیٹھے ہیں. اسی طرح بلا لحاظ مذہب و ملت وہ تمام اصحاب فکر و تدبیر جن میں خود ملک کے وزیر اعظم پرائم منسٹر کی شخصیت بھی شامل ہے اس سنگین کے اتحاد سے بہت متاثر و فکر مند ہیں اور پوری اہمیت کے ساتھ اس سوال پر غور کر رہے ہیں کہ کیوں کر کے وباد کے اس غلط بہاؤ کو روکا جائے اور ملکی سالمیت اور قومی یکجہتی نیشنل انٹیگریشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایڈمنسٹریشن اور عوام کے دائرے میں کیا کیا تدابیر اختیار کی ہے. یقیناً ملک کے سچے رہنماؤں کی یہ توجہ ہماری تحقیق و تصویر کی نقطہ ہے اور ہماری آرزو ہے کہ ان کی کوششیں ہماری زندگی میں بہتر نتائج پیدا کر سکیں. سامعین کرام، آج ہی نہیں بلکہ آج سے 12 سال پہلے بھی انہیں خطرات و نتائج پر نگاہ رکھتے ہوئے ملک کے تمام دور اندیش رہنماؤں نے دستور ساز اسمبلی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس عظیم ملک کی فلاح و ترقی کے تمام مقصد در حقیقت سیکولرزم اور جمہوریت کی بنیادوں پر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ملک کے لیے وہ 3 دستور کانسٹیٹیوشن مرتب کیا جن کا بنیادی تصور ملک کی وحدت اکائی ہے اور جو اس ملک میں ایک ایسا ترقی پذیر معاشرہ سوسائٹی پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں جمہوریت کی فراخری کا فرما اور مذہب و خیال کی اختلافات کے باوجود ملک کے تمام باشندے شہری زندگی میں مساویانہ حقوق سے بہرامند کہ ان کے باہمی تعلقات میں خوشگواری قائم رکھتے اور وہ سب پوری خوشدلی کے ساتھ وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. یقیناً یہی نقطۂ نظر صحیح نقطۂ نظر اور آج جو تکلیف اور شکایت ہے وہ صرف یہ کہ عملی زندگی میں اس نقطۂ نظر سے مسلسل انحراف ہو رہا ہے. ہمارا موقف و مقام آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ گزرے ہوئے 13 برسوں کی سرگزشت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں اور غور کریں کہ وطن عزیز کی وسعتیں میں سیکولرزم اور جمہوریت کی حقیقی فضا پیدا کرنے اور دستور دین کے تقاضوں کے ذریعے کار لانے کے لیے آخر کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور مسلم اقلیت کے ساتھ ہونے والے غیر دستوری امتیازی سلوک ناانصافیوں اور حق تلفوں کا مداوع کیوں کرتے اور کون سے وسائل کام میں لائے جائیں کہ ہمیں اس طبقاتی کشمکش بدامنی بے اطمینانی اور ساماجی زندگی سے نکل کر دوسرے باشندگان وطن کے ساتھ ساتھ آبرومندانہ اور مساویانہ زندگی میں اثرات ہے اور موقع مل سکے کہ ذہنی یقین اور دلی اطمینان کے ساتھ ہم بھی وطن کی خوشحالی ترقی اور سربلندی کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کام کر سکیں. بفضل ہی تعالیٰ ہمیں اعتماد ہے اپنی نیت اور اپنے عزائم پر جو وطن کی خیر خواہی اور خیر تجاری کی راہ میں کسی قسم سے نہیں. بفضل ہی تعالیٰ ہمیں اعتماد ہے اپنی نیت اور اپنے عزائم پر جو وطن کی خیر خواہی اور خیر تجاری کی راہ میں کسی کے پیچھے نہیں. ساتھ ہی ہمیں اعتماد ہے کہ اپنی اس کوشش اور جس میں ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ خاص عنصر کو چھوڑ کر جو فرقہ پرستی تنگ نظری اور تنگ دلی کی تاریخی میں بہت دور جا چکا ہے اور اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں کھو چکا ہے اس عنصر کے علاوہ ملک کے سبھی سنجیدہ اور شریف انسان اور وہ کوئی بھی مذہب اور مطلب رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری پریشانیوں اور اضطراب کا انہیں بھی احساس سیکولرزم اور جمہوریت کی پامالی سے وہ بھی نہ انہیں احساسات و عزائم کے ساتھ آج ہم یہاں جمع ہوئے کہ پوری سنجیدگی احتیاط اور سچے قومی تعمیری جذبے کے ساتھ ان مسائل و معاملات پر غور کریں جو ایجنڈی کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں. اور اگر تو یہ حقیقت ہے کہ آپ سے 6 ماہ پہلے جمعیت علماء ہند اپنے اجلاس منعقدہ الدین میں ان مسائل و معاملات پر جرأت حق کے ساتھ اپنی آواز بلند کر چکی ہے تاہم مساوات سے زیادہ مضبوط مؤثر بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانان ہند کے ان تمام مقاصد و فکر و خیال کا جو اس ملک کی زندگی میں
حقیقی سیکولرزم اور جمہوری نقطۂ نظر کی کو صحیح نقطۂ نظر سمجھتے ہیں ایک وسیع اور نمائندہ اجتماع اسی غرض سے منعقد کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی دائیوں کے تحت آج آپ حضرات سے زحمت دی گئی، تاہم اس آواز کو زیادہ مضبوط و مؤثر بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں نے دل سے ان تمام مقاصد فکر خیال کا جو اس ملک کی زندگی میں حقیقی سیکولرزم اور جمہوری نقطۂ نظر کی کو صحیح نقطۂ نظر سمجھتے ہیں، ایک وسیع اور نمائندہ اجتماع اسی غرض سے منعقد کیا جائے۔ چنانچہ اس دائیے کے تحت آج آپ حضرات سے زحمت دی گئی۔ ہمیں اس وقت اس کا بھی پورا احساس ہے کہ نامساعد حالات میں یہ ایک نہایت اہم اور نزاکتوں سے بھرپور کام ہے جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا۔ خدا کرے کہ ہم اس کو خوبی اور خوشخصوصی کے ساتھ انجام دے سکیں اور ہمارا یہ جرأت مندانہ اقدام ملک و ملت کی راہ میں مفید اور کامیاب اقدام ثابت ہو۔ مسلمانوں سے گزارش، حضرات محترم، مسلمانوں نے ہند کی اس عظیم نمائندہ اجتماع کے موقع پر جو خصوصیت سے مسلم اقلیت کی ایک عام اور مسلسل اشتراک کی ترجمانی کے لیے یہاں منعقد ہو رہا ہے، بھیجا نہ ہوگا کہ خود مسلمانوں نے ہند کی خدمت میں بھی گزارش کری کہ وہ اپنی اس آشوب زندگی میں ظاہری تدابیر و وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اعتماد اللہ اور صبر استقلال کی زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں پیدا کریں، اصلاح رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نصب العین بنائیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے سبق لیتے ہوئے اپنے اندر وہ اسپیٹ اور دل پیدا کریں کہ تکالیف مسائل کے طوفانوں سے گزر کر بھی وہ احساس کے قریب پامالی اور مایوسی کا شکار نہ ہو اور ان کے اس یقین میں ان کے جلدی نہ ہو کہ اپنی وطنی زندگی میں ہمیں جو بھی حوادث سے مشکلات درپیش ہیں وہ بہرحال وقتی دنیاوی مسائل ہیں اور ہمارا حقیقی اعتماد کارساز حقیقی کی رحمت اور اس کی رضا جوئی پر ہے۔ قرآن حکیم میں ہمیں بتایا ہے انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، خدا تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جنہیں خدا پر ایمان اور بھروسہ نہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی پریشانی کے ساتھ آسائش و رحمت کی ضرور ہوتی ہے۔ اس عظیم ملک میں جو ہماری طرح اور بھی متعدد مذاہب اور فرقوں کا پیارا وطن ہے، نبی رحمت کے نام دیوال ہے اور اس رسول برحق کی ان نقلیوں کا جس کی شان میں فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ محاسن اخلاق کا ایک بے مثال نمونہ ہیں۔ فرض ہے کہ اپنی زندگی میں اخلاق و کردار کی وہ بلندیاں پیدا کریں کہ دنیا ان کے وجود کو اپنے لیے امن و رحمت کا سایہ محسوس کرے، ان کی وطن دوستی، خیر اندیشی اور اخلاق کریمانہ کو نمونہ عمل قرار دے اور اس سے سبق حاصل۔ آج پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اپنے موقف کا صحیح احساس اور شعور پیدا ہو۔ اس پیارے دیش کی 1000 سالہ تاریخ میں ہم برابر کے شریک و شہید اور اس دعوت حق کے علمبردار رہے ہیں جو پورے عالم انسانیت کے لیے امن و رحمت کا پیغام اور ہمدردی و خیرخواہی کا سرچشمہ ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اس ملک میں ہماری زندگی کسی اجنبی اور تماشائی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بناؤ بگاڑ کے ساتھ ہمارا چولی دامن پر تھا، اس لیے ملی جلی وطنی زندگی میں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے وطنی فرائض سے بھی کوئی غفلت ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ میرا تو یقین ہے کہ اگر ہمارے اندر وطن کی سچی محبت اور اپنے فرض منصب کا صحیح احساس کے علاج ہے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں اپنے حقوق سے بے شک محروم نہیں رکھ سکتی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو کردار عمل کے کھڑے اور نکوکا ہے۔ معاندین کی روی، حاضرین محترم، اپنی گزارشات کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے ان دوستوں کی روش پر بھی دو جملے عرض کرتے جنہوں نے خود غلط سمجھ کر یا جان بوجھ کر اس اہم اقدام اور اس عظیم اجتماع کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے
اس کے متعلق عوام و خواص میں طرح طرح کی بے بنیاد الیکشنیں چلا اور ایسے نازک وقت میں مفاد ملت اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی، غیروں سے زیادہ خود اپنے کی اس رویش میں اگر سے دل دکھائے اور تکلیف پہنچائی، پھر بھی لا تقریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج ان پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، آج انہیں کوئی شکوہ نہیں کہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں مختلف مکاتب فکر و خیال کا یہ عظیم اجتماع اور وحدت فکر و عمل کا یہ بے مثال مظاہرہ اس میں دنیا کے لیے خود اپنی صداقت کی روشن دلیل ہے، اور اس کی عظیم انسان کامیابی نے اذیت و تکلیف کو ہر احساس سے بھلا دیا ہے۔ کاش یہ دوست اب بھی حقیقت شناسی سے کام لیں اور ایک اہم ملی خدمت کی راہ میں حائل ہونے کی بجائے اتحاد و تعاون کا مثبت کے ساتھ پیش کریں کہ ان کے دلوں کے لیے دروازے آج بھی ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ محترم بزرگوں، آخر میں ایک بات پھر آپ کو یہ توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس مقصد عظیم کی خاطر آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ جس قدر اہم ہے اس کے قدر نازک اور پوری احتیاط کا متقاضی ہے۔ جو معاملات جب پیش ہیں ان کی نزاکت ہمارے انداز فکر بیان، ہمارے جوش و جذبات اور ساتھ ہی ہماری ضرورت فیصلے کے لیے تو آزمائش بھی ہے، اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم دماغوں کے انتہائی سکون و سنجیدگی اور پوری توجہ کے ساتھ ان مسائل پر غور کریں جو دعوت لانے کی تکنیک آپ کے پیش نظر، اور پورا خیال رکھیں کہ اس اجتماع میں ہونے والے کسی بھی اظہار خیال اور کسی بھی بحث و تقریر پر تلخی بیان یا تنجیے جذبات کی کوئی پرچھائی نہ پڑ سکے، تبھی ہمارے فیصلوں کی صحیح قدر قیمت میں گھر کر دنیا کے سامنے آ سکے گی۔ سپاس و شکر گزاری محترم بزرگوں، دوستوں، مجھے معاف کیجیے کہ میں نے کافی وقت لے لیا۔ میں اس گزارش کو ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر ان تمام معزز مہمانوں کا جنہوں نے ایک اہم ملی دعوت پر پوری حوصلہ مندی کے ساتھ لبیک کہا اور اس شدید موسم میں سفر کی زحمت برداشت کر کے اس اہم اجتماع میں شرکت فرمائی، تہہ دل سے شکر گزار اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملی دردمندی اور یہ تمام زحمت سفر بے سود اور رائگاں نہیں بلکہ بہت مفید اور قابل قدر ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں۔ میں اپنے تمام رفقائے کار، معاونین، ہمدردوں، دوستوں اور عزیزوں کا بھی انتہائی درجہ شکر گزار ہوں جن کی شبانہ روز محنت اور جن کے ہر گنا تعاون سے اس عظیم اجتماع کی تیاریاں اپنی تکمیل کو پہنچیں اور اس کے انتظامات انجام پائیں۔ وفقنا اللہ جمیعا لما یحب ویرضا کی عرضہ قادر ملک ملت محمد۔ یہ تصویر پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں پھر مختصر الفاظ میں اس کے مطابق کچھ گزارش پیش کریں گے۔ قومی یکجہتی ہندوستان کی آزادی کے 14 سالہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری جمہوریت کو مختلف فرقوں کے درمیان تفریق دور کر کے محبت اور میل جول اور تعاون پیدا کرنے میں خاص کامیابی نہیں ہوئی، حالانکہ وطن کے استحکام اور عوام کی بھلائی کے لیے یہ کام بہت اہم تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ عام ہندو اور مسلمان اور دوسرے فرقے باہم میل جول کو متحدہ زندگی بسر کرنے میں اور مزید میل جول اور مزید امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ فرقے وارانہ عناصر جس وقت اور جس جگہ چاہتے ہیں امن و امان کو برباد کر کے نہ صرف یہ کہ مسلم اقلیت کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیتے ہیں بلکہ منافرت کے ایسے جراثیم پیدا کر دیتے ہیں جس سے ملک کی ساری فضا زہریلی ہو جاتی ہے۔ انڈین مسلم کنونشن کا یہ اجلاس
ایک طرف مسلمانوں کو اس امر کی جانب توجہ دلانا ضروری خیال کرتا ہے کہ ایسے حالات میں ان کو چاہیے کہ اپنے حسن کردار اور اخلاق اور خدمت کے ذریعے عملاً ثابت کریں کہ وہ اکثریت کے اشتراک و تعاون کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر بنانا اور ملک کی یکجہتی اور ترقی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اکثریت کو یہ توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہے کہ جمہوری نظام اور قدرت طرز زندگی کا تقاضا ہے کہ اکثریت اقلیتوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف پسندانہ، روادارانہ اور فراخ دلانہ رویہ اختیار کرے اور اس حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے کہ اگر اکثریت کی جانب سے کسی وقت بھی اقلیت کو کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان پہنچے گا تو وہ صرف اقلیت ہی کا نقصان نہ ہوگا بلکہ اس نقصان کے اثرات براہ راست یا بالواسطہ پورے ملک پر پڑیں گے اور اکثریت بھی ان سے محفوظ نہ رہ سکے گی اور ملک کے استحکام اور وقار کو بہت سخت نقصان پہنچے گا۔ اس بنا پر یہ کنونشن تمام سیاسی سربراہانہ جماعتوں کو چاہیے وہ اکثریت سے چاہے وہ کسی جماعتوں کی چاہے وہ اکثریت سے تعلق رکھتی ہیں یا اقلیتوں سے، بس اس بنا پر یہ کنونشن تمام سیاسی سربراہانہ جماعتوں کی چاہے وہ اکثریت سے تعلق رکھتی ہیں یا اقلیتوں سے مذمت کرتا ہے اور مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ تمام شکل و سیاسی اور سماجی تنظیموں اور تحریکوں میں اپنے برادران وطن کے ساتھ شریک ہوں اور ان سے دوست بدوست ملک کی ترقی اور بہبودی کے لیے جدوجہد کریں۔ اس لیے انڈین مسلم کنونشن اس سلسلے میں حج غیر مشورے دیتا ہے کہ ہندو مسلمان اور ملک کے تمام فرقے غیر سرکاری طور پر قومی یکجہتی اور اتحاد کی تحریکیں چلائیں اور شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں رضاکارانہ خدمتی سوسائٹیاں قائم کریں جو مختلف مقاصد خیال پر مشتمل ہیں۔ یہ سوسائٹیاں عملی کاموں اور خدمتوں سے زندگی کے ہر شعبے میں میل جول، رواداری اور حسن سلوک کی فضا پیدا کریں۔ نمبر 2، یہ کنونشن وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جلد سے جلد سیکولر پارٹیوں کو اور اداروں سے ایک نمائندہ کانفرنس موجود کریں جو فرقہ واریت اور اس کے حل کے مسائل پر غور کر کے راہیں نکالیں اور مناسب اقدامات کریں اور ضرورت سمجھیں تو قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بورڈ کی تشکیل کی جائے۔ نمبر 3، یہ کنونشن نیشنل انٹیگریشن کمیٹی کی رپورٹ کو جسے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی منظوری حاصل ہے بنظر استحکام دیکھتا ہے اور سفارش کرتا ہے کہ اس پر فوری طور سے عمل شروع کر دیا جائے۔ حضرات کرام، آپ اپنے اس مضمون کو پڑھا یا اس تجویز کو سنا، اس تجویز میں صراحت کے ساتھ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس کی محتاج نہیں کہ ان کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ وقت بھی بہرحال محدود ہے، تجاویز بھی کافی ہیں، بولنے والے بھی کافی ہیں۔ یہ چیز ہر اس انسان کو تکلیف دہ ہے جو ملک کا استحکام چاہتا ہے، ملک کی سالمیت چاہتا ہے، ملک کے وقار کو محسوس چاہتا ہے۔ مجھے بڑا تاکید ہوتا ہے کبھی کبھی جب بعض حضرات میں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، اس وقت ایسے معاملات کو صرف ہندو مسلم سوال بن کر سامنے رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ ہندو مسلم سوال کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا ہے، ملک کے استحکام کا ہے، ملک کی عزت و وقار کا ہے۔ اگر امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسئلہ میں نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ ہندو مسلم سوال کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا ہے، ملک کے استحکام کا ہے، ملک کی عزت و وقار کا ہے۔ اگر امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ ہندوستان کا ایک میسنجر پنڈت جواہر لال نہرو پورے ہندوستان کی ترجمان کی حیثیت سے دنیا کے گوشے گوشے میں تنصیب کی دعوت دیتا ہے، لیکن اگر اپنے ہی ملک میں خود تنصیب قریے قریے، قصبے قصبے، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، گلی اور کوچے میں ہندو مسلمان کے درمیان نظر نہ آئے تو پھر دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ اس کا اندازہ آپ خود کریں۔ آپ جانتے ہیں
کہ دنیا سائنس کے راستے سے آج بہت چھوٹی دنیا ہے. ایک گاؤں میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو دنیا کے گوشے گوشے سکتے ہیں. ایسے حالات میں اس قسم کے فسادات, اس قسم کی باتوں کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہندو کا سوال ہے, یہ مسلمان کا سوال ہے, یہ ملک امن کا سوال ہے, سلامتی کا سوال ہے, ملک کے وقار و عزت کا سوال ہے. اس لیے پہلے حصے میں اس بات کا اظہار کیا گیا. دوسرے حصے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب یہ صورت حال ہے تو مسلمان اور ہندو, اقلیت اور اکثریت اپنے اپنے کچھ فرائض کے سامنے رکھیں. مسلمان سے کہا گیا کہ جس طرح اس بات نے آپ کو بتایا تھا کل کہ آپ کے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے. آپ کی سب سے بڑی تعریف قرآن میں یہ کی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ کی ذات اقدس, اخلاق کریمانہ اور بلند کردار کی بے مثال اور بے نظیر نمونہ ہے. یہ سب سے بڑی آپ کی تعریف ہے. اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ حسن عمل, حسن کردار, حسن خلق کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کو جو اکثریت کہلاتی ہے برادران وطن کے ساتھ میل جول, تعلق خاطر اور ملک کے معاملات میں یکجہتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے یقین ہے. دوسری طرف اکثریت کو یہ توجہ دلائی ہے کہ اکثریت بھی محسوس کرے کہ اکثریت ہونے کی حیثیت سے اس کا فرض ہے کہ تمام اقلیتوں کی محبت, تمام اقلیتوں کے ساتھ رواداری, انصاف, خلوص, زیادہ سے زیادہ روادارانہ زندگی اختیار کرنا اس کا فرض ہے. اگر بے انصافی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, کبھی اکثریت کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے اقلیت کو نقصان پہنچ گیا. دیکھنے میں ضرور کسی سے کچھ گھر جل گئے ہیں, دیکھنے میں ضرور ایک مذہب والوں کے کچھ انسان مار دیے گئے ہوں گے, دیکھنے میں کچھ انسانوں کی آبرو گئی ہوگی, لیکن حقیقت میں وہ کسی ایک کمیونٹی, کسی ایک مذہب, کسی ایک ملت کے انسانوں کا نقصان نہیں ہے. وہ اکثریت کا بھی نقصان ہے, ملک کا بھی نقصان ہے, ملک کے وقار اور سالمیت کو انتہا درجے کا ٹھیکہ پہنچنے والا ہے. جب تک یہ محسوس نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسلمان اگر اکثریت کے بارے میں کہیں کہ اکثریت پر ہمیں اعتماد نہیں, اس ملک میں ہم الگ تھلگ رہیں, اس سے بڑھ کر خود اپنی کمیونٹی کی تباہی اور بربادی کے لیے دوسرا سامان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہندو یہ محسوس کریں تو ہمارا کیا بگڑے گا, ہم تو اکثریت میں ہیں, اقلیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, ہمیں نہیں پہنچ سکتا, یہ ان کی بہت بڑی بھول اور انتہائی غلطی, خطرناک قدم ہوگا. اور اس سے یقیناً محسوس کریں کہ نتیجے میں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا, پورے ملک سے نقصان اٹھانا پڑے گا. جسم کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حصے میں, ناخن میں اگر کوئی پھانس لگ جاتی ہے تو اس سے پورے جسم کو درد ہونے لگتا ہے. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پورا ہندوستان ایک جسم ہے, شریر ہے. اس جسم کے تمام انگ اور حصے ہیں, کوئی آنکھ ہے, کوئی ہاتھ ہے, کوئی پیر ہے, کوئی کچھ ہے. اگر کسی ایک چھوٹی سی چھوٹی کمیونٹی جس کا ایک آدمی یا 3 آدمی بھی ہیں, اگر وہ بھی دکھی ہے تو کروڑوں کی تعداد, 43 کروڑ انسانوں کی تعداد بھی دکھی ہے, وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتی. اور اگر وہ اپنے آپ کو سکھی سمجھتی تو اس سے زیادہ بھیڑ ہوتی. یہ بات محسوس کرنا چاہیے. تیسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جب یہ صورت حال ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہندو مسلمان جو ہم نے آپ سے خطاب کیا ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہو کہ حکومت یہ ذہن بنانا کہ حکومت بھی سب کچھ کرے یہ صحیح نہیں. آزاد ملکوں میں, آزاد قوموں میں یہ طریقہ زندگی نہیں ہوتا کہ سارے کام حکومت کرے, اور یہ کام تو خاص طور پر حکومت کا نہیں ہے, عوامی زندگی کا ہے. ہندو مسلمان سکھ پارسی عیسائی بسنے والے انسان کا ہے, اس گلدستے کا ہے کہ جس گلدستے میں گلاب بھی ہے, جوئی بھی ہے, بیلا بھی ہے, چمپا بھی ہے. غور کرے انسان بات کو کہ اگر گلاب بڑا اور خوبصورت پھول ہے تو گلاب اگر یہ چاہیے کہ میں کیونکہ سب سے بڑا پھول ہوں اس لیے میرے پاس چندیلی, جوئی, چمپا ان سے سینے میں برابر گھستے رہیں اور بندتے رہیں, اور اس طریقے سے وہ تمام کے تمام پھول چھوٹے چھوٹے مرجھا جائیں تو ایک دن گلاب کو بھی مرجھانا پڑے گا.
اگر چھوٹے چھوٹے پھول یہ حسد کریں کہ گلاب بڑا کیوں ہے تو یہ حسد اس کے لیے مضر ہوگا اور وہ کبھی گلاب کو سما نہیں سکتا۔ یہ تصور اگر عوام میں پیدا ہو جائے تو عوامی زندگی میں ایسی سماج قائم کرنی چاہیے، سوسائٹیاں قائم کرنی چاہیے، جگہ جگہ غیر سرکاری طور پر کہ جہاں کہیں بھی زندگی ہو وہاں یکساں زندگی، معاملات میں، رہن سہن میں، زندگی میں، اپنے اپنے مذہب کے تحفظ میں، ایک دوسرے کے احترام اور عزت میں، ان تمام چیزوں میں پیار محبت میں جول موجود ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں بھی کوئی چیز اگر اس قسم کی ہو جو منافرت یا کشیدگی کا باعث ہو تو اسے ہندو اور مسلمان کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کے دبانے، اس کے روکنے اور اس کی انتقادی کارروائی کرنے میں اپنے سینے کو کھول کر جان کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اس قسم کی سوسائٹیاں عوامی اگر قائم ہوں گی تو حکومت کی پرواہ نہیں ہے، حکومت کرے یا نہ کرے عوام اپنے آپ کو خود سنبھال لے سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ایک آزاد قومی حکومت ہے تو اس کو بھی توجہ دلائی گئی کہ عوام کو کریں گے لیکن آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، اور سب سے بہتر انسان ہندوستان کا پنڈت لال نہیں، اس کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر۔ اس بنا پر ان سے کہا جائے کہ وہ تمام غیر فرقے وارانہ پارٹیاں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، سماجی پارٹیاں ہوں، ان کی کانفرنس بلائیں اور اس میں بلا کر اس قسم کی یکجہتی کے لیے ایک ایسے طریقہ کار تیار کریں، ایک ایسا نقشہ بنائیں ان کے کام کرنے کا کہ جس سے کسی قسم کی کشیدگی ہو تو اس کو دور کیا جا سکے، اور جہاں کشیدگی نہ ہو اس میں محبت اور میل جول کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو اس وقت ایک قدم آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اٹھایا اور جس کو نیشنل انٹیگریشن قومی یکجہتی کی رپورٹ کہا جاتا ہے، جو محترمہ اندرا گاندھی کی صدارت میں منظور ہوئی اور ابھی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس درگا پور سے منظور ہوئی، اور یہاں وزرائے اعظم کی کمیٹی اور ممبران نیشنل انٹیگریشن کمیٹی کے افراد کے ساتھ مل کر بات چیت ہوئی، وہ صرف کاغذ پر نہ رہ جائے۔ دنیا یہ نہ کہے، ہندوستان سے بچنے والے یہ نہ کہیں، چڑانے والے یہ نہ کہیں کہ الیکشن آ گیا تھا تو جلدی جلدی نیشنل انٹیگریشن بھی آ گیا ہے، الیکشن ختم ہو جائے گا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات نہ ہو، بلکہ اس بات کی جدوجہد ہونی چاہیے کہ نیشنل انٹیگریشن کی کمیٹی کی رپورٹ اگر کانگریس نے قبول کی ہے، منظور کی ہے تو وہ برتر اقتدار پارٹی ہے۔ آج وزیر اعظم کا یہ فرض ہے کہ تمام وزرائے اعظم جتنے بھی ریاست کے ہیں ان کا بھی اس بات کو دھیان دلائیں اور خود بھی اس بات کو چیک کریں اور نگرانی کریں کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ میں کاغذ پر نہ رہے بلکہ عملی طور پر ہو جائے۔ یہ چیزیں اگر عوام میں بھی آ جائیں، حکومت کی طرف سے بھی آ جائیں تو یہ روز کی ہاہاکار ختم ہو، ملک کو امن نصیب ہو، چین نصیب ہو، تعلیمی پروگرام آگے بڑھیں، اقلیت کی خوش دلی کے ساتھ اکثریت کے ساتھ مل کر ملک کے استحکام، اس کی ترقی، فائر پلانٹ اور جتنے بھی اندرونی اور باہری جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری پالیسی ہے، جو ہماری سیاست ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان لفظوں کے ساتھ میں اس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور امید ہے کہ دوسرے حضرات بھی آئیں گے، وہ بھی کبھی میں بتائیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس وقت اس اجلاس میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اس قومیت کی استھتی، اس تجویز کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ صدر محترم، تقریب و دوستوں، میں اس حیثیت سے کہ اس عظیم کنوینشن کے سلسلے میں ایک کنوینر کی حیثیت سے ہندوستان بھر کے اندر ایک خاص موافقت و مخالفت کے ساتھ زیر بحث رہا ہوں۔ آج بہت ہی خوشی، مسرت اور آپ کی مخلصانہ جدوجہد کا اعتراف کرتے ہوئے رب العالمین کے حضور میں ایک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج میں قابل بنایا کہ سر اٹھا کر یہ بتا سکوں کہ جس قسم کی مخالفتیں اس سلسلے میں ہوئی تھیں وہ سب ناکام ہوئی،
اور ایک خاص قومی نقطۂ نظر سے بہترین کنوینشن مسلمانوں کا فیڈرلزم کی بنیادوں پر آج ہم نے 2 دن میں اپنے مسائل کو حل کرنے میں یہ اجتماع رسم آپ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا. میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ 47 کے بعد سے اس وقت تک شاید مسلمانوں کے اہم سے اہم اجتماع اور دوسرے فنکشنس کے بارے میں شاید پریس نے بہت کم توجہ کی اور انگریزی پریس نے خاص طور پر چند لائنیں عام طور پر لکھی. لیکن اس کنوینشن کے بارے میں کچھ اپنی ہی اور کچھ غیروں کی مخالفت کی بدولت جو صورتحال پیدا ہوئی آج 1 مہینے سے ہندوستان کا پریس ہی نہیں ہندوستان کے باہر اور بھی مختلف ملکوں کے پریس اس میں دلچسپی دیتے رہے. آج عملی طور پر 2 دن میں ہم نے یہ بات دکھا دی کہ اس اجتماع کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ اس ملک کی استحکام، اس ملک کی عظمت، اس ملک کے وقار، اس ملک کی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے ہماری کمیونٹی میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہو تو اس کو دور کریں، دستور کے مطابق ایک برابر کے درجے کے آدمی کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اس کے لیے اس اجلاس نے عملی زندگی کا جو ثبوت دیا وہ آج دنیا کے سامنے. میں ان اخبارات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ موافقت کی اور جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ مخالفت کی. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی مخالفت اور ناجی کے لیے مخالفت کی، کیونکہ اس مخالفت میں جو 4 چاند لگائی اس کو وہ شاید 4 چاند سے آج اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ ہم اس نازک موڑ میں 4 رول ادا کرنے والے ہیں. 2 دن خدا کی جو سب جانتا ہے کہ نماز کے بعد بھی رب العالمین کے سامنے سجدہ ہوتے ہوئے یہ دعا ہوتی تھی کہ خدایا اگر نیک نیتی سے اس چیز کو کیا گیا ہے ملت کے مفاد کے ساتھ ساتھ ملک کو وطن کا مفاد کی پیش نظر ہے آج اسے کامیاب ہے. اور آج اس منٹ میں جب اس عظیم کامیابی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور سب اٹھا کر کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو دوسری طرف ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ پہلے ہندوستانی ہیں کہ پہلے مسلمان ہیں. یہ چیز بھی ایک دل کے کھوج کی بات ہے. میں اگر آج پیدا ہوا ہے اپنی بھاشیا ہوش میں آیا ہوں تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوں ہندوستانی ہوں اور مسلمان کے گھر میں اسلامی زندگی لے کر آیا ہوں تو مسلمان ہوں. جس وقت ہندوستانی ہوں اسی وقت مسلمان ہوں، جس وقت مسلمان ہوں اسی وقت ہندوستانی ہوں. لیکن یہ بات واضح ہے، بہت اچھی طرح واضح ہے کہ اگر ایسے انسانوں اور ایسے ملک کے خادموں کے بارے میں بھی مختلف قسم کی باتیں غلط ہو تو ہندوستان کے بچنے والے خود اپنے فہم و سمجھ کے مطابق اس کا اندازہ لگائیں. اپنے بھی درجہ بہت سے اس بارے میں اور جو مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی وہ بھی اپنی جگہ ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف پورا فرقہ فرق ایگریمنٹ اخبارات اس کوشش میں تھے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فرقہ فرق کی بات کر اسے کنڈم ہے، اور دوسری طرف ہمارے بہت اونچے نیشنلسٹ بھی بعض حضرات اس بات کی کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت ہو کہ یہ کنوینشن ملک کے لیے مفید. ایسی جگہ پر ہم کھڑے تھے جہاں بہت اونچے نیشنلسٹوں کو دیکھ کر بھی اور ادھر فرقہ پرستوں کو دیکھ کر بھی حیرانی ہوتی تھی. مگر یاد آ گیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم کی ہے، قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ ادھر کا راستہ بھی غلط ہے ادھر کا راستہ بھی غلط ہے. ایک نفس صراط المستقیم راستہ بھی سیدھا دیتا ہے. ایک طرف اگر نیشنلٹی کی یہ معنی ہے کہ اپنی کمیونٹی اپنا فرقہ احساس کمتری میں مبتلا ہے اور جمہوریت اور سیکولرزم اور اینٹی کمیونزم زندگی میں
उसको एहसास बेहतरी है कि वो कैसे उभर सकेगा, कैसे मुल्क का साथ दे सकेगा। अगर एक तरफ ये समझते कर हम ये समझते हैं और ये जानकर आगे बढ़ते हैं तो इसे फिरका परस्ती कहा जाए तो हमसे बड़ा सबका फिरका परस्त कोई नहीं सकेगा। हमने अपनी जिंदगी मुल्क की आजादी के लिए जिस तरह दी उसके फेंके व्यवहार में समझ नहीं है। दुनिया की आंखें जानती हैं कि जिस दिन हमने अपने तालिबिल्ले के जमाने से आज तक और ये तमाम जितने हथियार खाते रखे हैं बड़ी तादाद होती है। ये मेरा जिंदगी सकती है वतन की आजादी में और वतन की आजादी के बाद उसके सेकुलरिज्म के लिए और वन नेशन और एक कौमी बनाने के लिए। इसलिए आज हमें किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं। हम समझते हैं कि जिस तरह वतन और मुल्क की खिदमत के लिए आगे बढ़ना हमारा सबसे पहला फर्ज है। उसी तरह अगर हमारी कम्युनिटी पर जो हैसियत मुसलमान होने के कोई चोट आती है तो मैं बहुत ही बुज़दिल हूँगा कि मैं आगे बढ़कर उसकी खिदमत न करूँ और मुझे वतन की खिदमत का भी मैं आज उसी दरमियानी रास्ते पर खड़े होकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप सब ने ताउन किया और हिंदुस्तान का कोई देश ऐसा नहीं कि जहाँ के नुमाइंदों ने आकर इसकी अजमत को पहचान में लगाया है। ये अलग बात है कि एक तो जगह में कहीं कहीं कोई आदमी एक भूला भटका गलत रास्ते पर रहा और इससे ज्यादा मैं आपसे ज्यादा और अपने से ज्यादा उन गैर मुस्लिम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से सहे दिल से सबकी तरफ से और उसकी तरफ से कि जिन्होंने इसी जगह खड़े होकर पूरी कौम की तरफ से कि इसी जगह खड़े होकर जिन्होंने ये बात साबित की कि किसी भी कम्युनिटी को अगर तकलीफ पहुंचती है तो अक्सरियत का ये फर्ज है कि वो उसे अपनी तकलीफ महसूस करे। इसके लिए आज आपने कल से आज तक तकरीरें सुनी, उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, उसमें हमारे सिख भाई भी थे, उसमें हमारे ईसाई भाई भी थे। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम भी यकीन दिलाते हैं कि अक्सरियत को कोई तकलीफ पहुंचे या अक़लियत की किसी और कम्युनिटी को कोई तकलीफ पहुंचे तो इंशाअल्लाह मैं बात बनाने वाले साबित नहीं होंगे। सबसे पहले अपनी जिंदगी को उनकी खिदमत के लिए लेकिन मरूदियत हमारे सामने कोई चीज नहीं। मरूदियत से ज्यादा लाभ हम किसी चीज को नहीं समझते। अपने खुदा के भरोसे पर मुल्क की खिदमत करते हैं तो जनाब से दायरा हासिल करने के लिए नहीं करते और मिल्लत की खिदमत करते हैं तो जनाब से सफाई हासिल करने के लिए नहीं करते। हम तो ये समझते हैं कि मामूली किताब में बचपन में जब हम फातिमाई की किताब की कहानी पढ़ा करते थे तो उसमें लिखा था कि नेकी कर दरिया में का वो तो कहानी है। लेकिन हमने कुरान की तालीम यही सीखी है कि नेकी कर इसलिए नहीं कि बात में नेकी कर दरिया में जाल खुदा ताला के पास अजर है, अजर अल्लाह खुदा के सिवा किसी के पास कोई अजर नहीं। इसलिए आज मैं अपने जमीयत उलमा सूबा और बच्चों के घर की वॉलंटियर कोर और खास तौर पर रेत और अपने गैर मुस्लिम भाई इन सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अहालिया में किस्म मुसलमानों के भी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मामले में बढ़ कर ऐसी मेहमान नवाजी का सबूत दिया कि वाकई हक अदा कर दिया है। चाहे जमीयत उलमा के सालाना इजलासों में भी इतनी शराफती से उन्होंने मेहमान नवाजी न की होगी जबकि मेहमान नवाजी नेशनल लेवल की सफाई थी। उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लेकिन उन्होंने हमारा हाथ बताकर इस इजलास को कामयाब बनाया। अब आखिर में हजरत सदर मोहतरम को फरमाएंगे हम तो यही कह सकते हैं कि इस मामले की इब्तिदा की है, एक चीज पैदा की है, मुल्क ने का आवाज इस कन्वेंशन के नाम से उठाई है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद शामिल हाल है और हमारी नियतें नेक हैं तो जरूर हम सिर्फ यही कह सकते हैं खुदा ताला से एक आठ साथ फिर लय हाजात का रहा आगाज का काम हो रहा है।